کا شکریہ. اور آج دو اور چیزیں ہوئی ہے جو کہ قوم کے لیے ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے جتنے بھی آفیسرز بیٹھے ہیں ہم سب پاکستانی ہیں. اچھی خبر جب آتی ہے, اچھا انیشیٹو ہوتا ہے, تو اس سب کے سامنے کہ ایک تو آج کمزور طبقے کی میں بات کر رہا تھا, احساس نشوونما پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے. اور یہ پرائرٹی کیا ہے کہ جو ہمارے پاکستان میں ہم ہمیشہ سنتے تھے کہ 40% بچے جو ہے وہ غذائی قلت کی وجہ سے اپنی پوری قد تک نہیں پہنچتے, سٹنٹڈ گروتھ کی جو ہم بات کرتے تھے. یہ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے, چاہے جس علاقے سے بھی ہو, جو مرج ڈسٹرکٹس ہے, سندھ, بلوچستان, ساؤتھ پنجاب, ان علاقوں میں دیکھیں تقریباً 40% پاکستان کے بچے پوری قد تک ذہنی نشوونما ان کی نہیں ہوتی کیونکہ ان کو خوراک پورا نہیں ملتا. آج انشاءاللہ پرائم منسٹر عمران خان مرج ڈسٹرکٹ میں چونکہ سب سے زیادہ ہے وہاں پہ اس پروگرام کا آغاز کرے گا, اور جو حاملہ خواتین ہے, جو 2 سال سے کم بچے ہیں, نہ صرف ان کو ان کی غذا بہترین غذا کے لیے بلکہ ان کو ساتھ میں جو جس گھر میں جو ضرورت مند ہوں گے, جو ڈیزرو کرتے ہیں, تو بچی کی پیدائش پہ ان کو 2000 ماہوار وظیفہ اور 1500 بچے کی پیدائش پہ جو ایک ان کو یہ وہاں پہ وظیفہ ملے گا. غذائی قلت کا جو شکار تھے بہترین خوراک کی طرف ہم جائیں گے. یہ پروجیکٹ ہے, یہ ہم ہمیشہ فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں, موجودہ حکومت بھی کرتی ہیں, اور ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ کدھر ہے مدینہ کی ریاست. تو یہ مدینہ کی ریاست کوئی ایک دن میں نہیں بنی تھی. فلاحی ریاست کی اگر آپ بات کریں, یہ جو غذائی قلت کے شکار بچے ہیں, جو ماں اور بچے کی صحت کا خیال رکھنا, ان کو خوراک مہیا کرنا, یہ فلاحی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. آج آپ اسکینڈینیویا میں دیکھیں, یو کے میں دیکھیں, یورپ میں دیکھیں, وہاں پہ اس قسم کے پروگرام ہوتے ہیں فلاحی ریاستوں میں, ہمارے ہاں نہیں تھے. تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس سے ہم نے اپنی سوسائٹی کے کمزور طبقے کو اٹھانا ہے. یہ جو اسلام آباد میں کہیں بھی پروگرام میں جاتا ہوں اور موقع چاہے موٹر وے پولیس کا ہو, چاہے NHA کا ہو, پوسٹل کا ہو, 2 پروگراموں کا میں ضرور ذکر کرتا ہوں. یہ جو احساس ہے, کیونکہ احساس بنیاد ہے فلاحی ریاست کی, احساس, رحم, انصاف. جس سوسائٹی میں یہ نہ ہو سوسائٹی ترقی نہیں کر سکتی. تو یہ شیلٹر ہوم کا قیام, میں کل ڈیٹا دیکھ رہا تھا, 25 لاکھ پاکستانیوں کو جو شیلٹر ہوم پناہ گاہ تھا, 25 لاکھ لوگ پچھلے 1.5 سالوں میں ریاست کے مہمان بنے جو سڑکوں پہ سوتے تھے. یہ شیلٹر ہوم ایک سے اسلام آباد میں آغاز ہوا تھا, 200 تک وہ پہنچ گئے. 25 لاکھ پاکستانیوں کو وہاں پہ خوراک اور اس کے ساتھ ساتھ رہائش جو ہے وہ دستیاب ہوئی. پھر کل ہی فیصلہ ہوا ہے کہ اس پروگرام کو اب ہم نے بہترین سہولیات کی طرف لے کے جانا ہے. تو اگر کوئی پوچھے اگر ہم سیاست میں ہیں تو وہ کس مقصد کے لیے کہ ہم نے فلاحی ریاست کا سوچ اور خواب لے کے آئے تھے, چاہے اپنی وزارت میں ہو, چاہے اپنی ڈپارٹمنٹس ہو, چاہے ہمارے موٹر وے پولیس ہو, ہم ہائی وے NHA سے جب بات کرتے ہیں, پوسٹل میں آپ نے دیکھا کہ پینشنرز کے گھروں تک ہم نے پینشن پہلی دفعہ پہنچایا جو بڑی گرمیوں میں بھی لمبی قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے. تو پرائرٹی اور ترجیح کیا ہے, پرائرٹی اور ترجیح اور دوسروں سے فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ کمزور طبقے کو اٹھانا, عام لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا, ان کو سہولت دینا, ان کا احساس رکھنا, اور یہی احساس موجودہ حکومت کا سب سے بڑا پروگرام اور یہی احساس فلاحی ریاست کی بنیاد ہے. انشاءاللہ ہم نے اپنی وزارتوں میں اپنی ذمہ داریوں کے تحت ہم نے بھی یہی احساس اپنے اندر رکھنا ہے کہ کوئی بھی شہری سفر کر رہا ہو تو ہم ہماری طرف سے, جس طرح آپ نے دیکھا کہ لاکھوں کے جو لوگوں کا سامان چوری ہوا تھا یا ان کا نقصان ہوا تھا, کہیں اپنے کھو گئے تھے تو گم گئے تھے, تو آپ نے وہ امانتیں لوگوں تک پہنچائی. یہ احساس ہے. جو کہیں پہ آپ نے بچوں کی تصویریں دکھائی کہ ان کو والدین سے ملا لیا, تو یہ آپ نے سروس دی, یہ احساس تھا آپ نے. کیونکہ ہمارا موٹر وے پولیس نے کوئی یہاں پہ جس طرح کی باقی پولیس ہوتی ہے ان کی طرح ان کی ذمہ داریاں نہیں ہیں, وہ بہت بڑا فرق ہے موٹر وے پولیس میں اور عام جو ہمارے پولیس ہوتے ہیں ان میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہماری ذمہ داریاں الگ ہے لیکن ہم اپنی ذمہ داریوں سے الگ اگر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اسی احساس کو ہم نے زندہ رکھنا ہے. یہی فلاحی ریاست کی سوچ صرف وزیر اعظم کی نہیں ہونی چاہیے, چند وزراء کی نہیں ہونی چاہیے, ہم سب کا ایک کمٹمنٹ ہونا چاہیے, عزم ہونا چاہیے. رستہ مشکل ہو سکتا ہے, غلطیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہے, دیر ہو سکتی ہے, لیکن جب نیت ہو, خلوص ہو, ارادہ ہو,
عزم ہو اللہ کامیابی دیتا ہے، اور چند دنوں کے اندر جو معاشی خوشخبری ابھی پاکستان کو مل رہی ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ ہم جو پروگرام شروع کیے تھے ان کو آگے بھی لے کے جائیں گے، اور موٹر وے پولیس کو جس طرح فیسیلیٹیشن کا آئی جی صاحب نے انیشیٹو لیا ہے کہ آگے جب بھی کوئی پروگرام ہوگا وہ ہماری ترجیح آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بھی ہوگی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ ہم سب مل کر سیکٹری صاحب نے کہا کہ موٹر وے پولیس پہلے 97 میں بہترین ادارہ تھا، آگے جا کے مزید بہترین سے بہترین ہوتا گیا۔ اس طرح ہم نے پاکستان کے باقی اداروں کو بھی اٹھانا ہے، پاکستان کو اٹھانا ہے، ہم نے اپنے لیول پہ جہاں جہاں پہ ہمیں ذمہ داری ملتی ہے ہم اس کو پوری کریں گے۔ سروس ہے ملک کے لیے، ملک کو سروس کریں گے، دیں گے، اداروں کو بہتر کریں گے، تو جو قوم کے اوپر پیسہ لگنا ہے ان اداروں کے اوپر لگنا، جو قوم کے اوپر پیسہ لگنا ہے وہ اداروں کے اوپر لگ رہا ہے، وہ اداروں کے اوپر نہیں لگے گا، قوم کے اوپر لگے گا، تو انشاءاللہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا، قوم کی بھی اوپر بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے، ان کے اوپر انویسٹمنٹ کریں گے، اور پاکستان کو صحیح معنوں میں نصیب مدینہ کی طرز پہ فلاحی ریاست بنائیں گے۔ انشاءاللہ ایک ترقی یافتہ صحیح معنوں میں فلاحی ریاست کی بنیاد کا آغاز ہو چکے، انشاءاللہ اس کو بنائیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، اسی طرح اپنا کام جاری رکھے۔ میں پوری قوم کی طرف سے اپنے موٹر وے پولیس کے آفیسرز کو، جوانوں کو، سب کو ایک دفعہ پھر سلام پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ پاکستان یہ جو اسلام آباد میں کہیں بھی پروگرام میں جاتا ہوں اور موقع چاہے موٹر وے پولیس کا ہو، چاہے NHA کا ہو، پوسٹل کا ہو، دو پروگراموں کا میں ضرور ذکر کرتا ہوں۔ یہ ایک جو احساس ہے، کیونکہ احساس بنیاد ہے فلاحی ریاست کی، احساس، رحم، انصاف۔ جس سوسائٹی میں یہ نہ ہو وہ سوسائٹی ترقی نہیں کر سکتی۔ تو یہ شیلٹر ہوم کا قیام، میں کل ڈیٹا دیکھ رہا تھا، 25 لاکھ پاکستانیوں کو جو شیلٹر ہوم پناہ گاہ تھا، 25 لاکھ لوگ پچھلے 1.5 سالوں میں ریاست کے مہمان بنے جو سڑکوں پہ سوتے تھے۔ یہ شیلٹر ہوم ایک سے اسلام آباد میں آغاز ہوا تھا، 200 تک وہ پہنچ گئے ہیں، 25 لاکھ پاکستانیوں کو وہاں پہ خوراک اور اس کے ساتھ ساتھ رہائش جو ہے وہ دستیاب ہوئی۔ پھر کل ہی فیصلہ ہوا ہے کہ اس پروگرام کو اب ہم نے بہترین سہولیات کی طرف لے کے جانا ہے۔ تو اگر کوئی پوچھے اگر ہم سیاست میں ہیں تو وہ کس مقصد کے لیے کہ ہم نے فلاحی ریاست کا سوچ اور خواب لے کے آئے تھے، چاہے اپنی وزارت میں ہو، چاہے اپنے ڈپارٹمنٹس ہو، چاہے ہمارے موٹر وے پولیس ہو، ہم ہائی وے NHAC جب بات کرتے ہیں، پوسٹل میں آپ نے دیکھا کہ پینشنرز کے گھروں تک ہم نے پینشن پہلی دفعہ پہنچایا، جو بڑی گرمیوں میں بھی لمبی قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے۔ تو پرائرٹی اور ترجیح کیا ہے؟ پرائرٹی اور ترجیح اور دوسروں سے فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ کمزور طبقے کو اٹھانا، عام لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کو سہولت دینا، ان کا احساس رکھنا، اور یہی احساس موجودہ حکومت کا سب سے بڑا پروگرام، اور یہی احساس فلاحی ریاست کی بنیاد ہے۔ انشاءاللہ ہم نے اپنی وزارتوں میں اپنی ذمہ داریوں کے تحت ہم نے بھی یہی احساس اپنے اندر رکھنا ہے کہ کوئی بھی شہری سفر کر رہا ہو تو ہماری طرف سے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ لاکھوں کے جو لوگوں کا سامان چوری ہوا تھا یا ان کا نقصان ہوا تھا، کہیں اپنے کھو گئے تھے تو گم گئے تھے، تو آپ نے وہ امانتیں لوگوں تک پہنچائی، یہ احساس ہے۔ جو کہیں پہ آپ نے بچوں کی تصویریں دکھائی کہ ان کو والدین سے ملا لیا، تو یہ آپ نے سروس دی، یہ احساس تھا آپ نے۔ کیونکہ ہمارا موٹر وے پولیس نے کوئی یہاں پہ جس طرح کی باقی پولیس ہوتے ہیں ان کی طرح ان کی ذمہ داریاں نہیں ہیں، وہ بہت بڑا فرق ہے موٹر وے پولیس میں اور عام جو ہمارے پولیس ہوتے ہیں ان میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہماری ذمہ داریاں الگ ہے، لیکن ہم اپنی ذمہ داریوں سے الگ اگر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اسی احساس کو ہم نے زندہ رکھنا ہے۔ یہی فلاحی ریاست کی سوچ صرف وزیر اعظم کی نہیں ہونی چاہیے، چند وزراء کی نہیں ہونی چاہیے، ہم سب کا ایک کمٹمنٹ ہونا چاہیے، عزم ہونا چاہیے۔ رستہ مشکل ہو سکتا ہے، غلطیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہے، دیر ہو سکتی ہے، لیکن جب نیت ہو، خلوص ہو، ارادہ ہو، عزم ہو، اللہ کامیابی دیتا ہے۔ اور چند دنوں کے اندر جو معاشی خوشخبری ابھی پاکستان کو مل رہی ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ ہم جو پروگرام شروع کیے تھے ان کو آگے بھی لے کے جائیں گے، اور موٹر وے پولیس کو جس طرح فیسیلیٹیشن کا آئی جی صاحب نے انیشیٹو لیا ہے کہ آگے جب بھی کوئی پروگرام ہوگا وہ ہماری ترجیح آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بھی ہوگی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔